السلام علیکم۔ RJ مزمل کمبے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ آج منگلوار 3 اگست 2021 بمطابق 23 ذی الحجہ 1442 ہجری مقامی اخبارات سے لی گئی سرخیوں کے ساتھ ہم حاضر۔ سرخیوں کا آغاز معمول کی طرح آج بھی کورونا وائرس سے متعلق سرخی سے کریں گے۔ کورونا متاثرہ افراد کی فہرست میں 118 کا اضافہ، 12 روز بعد ایک دن میں 2 وفات، مہلوکین کی مجموعی تعداد 4381 تک پہنچ گئی۔ 3,21,725 ٹیسٹ مثبت۔ بھارت میں کورونا معاملات میں پھر کمی، سوموار کو 30,029 ٹیسٹ مثبت، 421 اموات، مجموعی تعداد 4,25,228۔ یہ سرخی روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے پہلے صفحے پر شائع کی ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی ہے، جموں و کشمیر کے سرکاری ملازمین اور پنشنروں کے لیے خوشخبری، مہنگائی بھتہ میں 11% کا اضافہ 17% سے بڑھا کر 28% کر دیا گیا۔ فائنانشل کمشنر محکمہ فائنانس کی جانب سے حکم نامہ جاری۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور اہم سرخی ہے، آن لائن نیوز پورٹلز کی جانچ پڑتال کا امکان، جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کے تحت دائر عرضی پر سماعت، حکومت سے 30 دنوں کے اندر جواب طلب، 1 ستمبر کو اگلی سنوائی۔ لداخ یوٹی میں 9ویں سے 12ویں تک کے اسکولوں میں درس و تدریس کا عمل بحال، گلمرگ ماگام شاہراہ پر برآمد رائس کوکرز خالی پائے گئے، ٹریفک بحال۔ روزنامہ سری نگر نیوز کی سرخی ہے، اپنی پارٹی اپنے DDC ممبران کے استعفوں پر غور کر رہی ہے، جموں و کشمیر انتظامیہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے میں ناکام۔ روزنامہ سری نگر نیوز نے ایک اور سرخی کو شائع کیا ہے، تقسیمی عناصر کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت، آپسی بھائی چارے، مذہبی ہم آہنگی اور علاقائی وحدت کو بنائے رکھنے میں ہر کوئی اپنا رول نبھائے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ فیروز آباد کا نام تبدیل کر کے چندرا نگر رکھنے کی تجویز۔ بارہمولہ کی 11 سرکردہ شخصیات ستارہ زینت سے سرفراز، ڈپٹی کمشنر بارہمولہ بھوپندر سنگھ کو یوم ورمل کے موقع پر خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایک اور سرخی سری نگر نیوز کی، ڈگری کالج سوگام کپوارہ کے نزدیک المناک حادثہ، 16 سالہ لڑکا زیر تعمیر تالاب میں گر کر لقمہ اجل۔ سیاحت کو فروغ دینا اور صحت افزا مقامات کی تعمیر و ترقی سرکار کی ترجیحات۔ اردو روزنامہ آفتاب کی سرخی ہے، 15 اگست کے پیش نظر وادی میں سیکیورٹی انتظامات مزید سخت، شہر میں حساس مقامات پر CCTV کیمرے نصب کرنے کے احکامات، جموں کے ساتھ پہاڑی اضلاع میں ملیٹنسی کے بڑھتے خطرات سے نمٹنے کے لیے فورسز متحرک۔ کشتواڑ میں 7 روز سے لاپتہ 19 افراد کے زندہ رہنے کی امیدیں ختم، تاہم بچاؤ پارٹیوں کی طرف سے تلاش جاری۔ یہ سرخی بھی روزنامہ آفتاب کے پہلے صفحے پر شائع ہوئی ہے۔ ضلع سانبا میں ایک بار پھر مشتبہ ڈرونز دیکھے گئے، پورے جموں میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا۔ روزنامہ آفتاب کی ایک اور سرخی، تواریخی ہاری پربت پر 100 فٹ لمبا ترنگا لہرایا جائے گا۔ روزنامہ آفتاب کی ایک اور سرخی، بارہمولہ میں 38 سالہ شخص کی لاش پراسرار حالت میں برآمد، ہمارے لخت جگر کا قتل کیا گیا، ملوثین کو گرفتار کیا جائے، لواحقین۔ تازہ بارشوں سے پسیاں گرنے سے مغل روڈ پر ٹریفک کی نقل و حمل کچھ گھنٹوں تک معطل، پھر بحال۔ یہ سرخی بھی روزنامہ آفتاب کی ہے۔ روزنامہ الصفا کی سرخی ہے، پاسپورٹ، سرکاری اسکیموں اور سرکاری ملازمت حکم نامہ غیر منصفانہ، دلی اور سری نگر کے درمیان دوری اور بیگانگی بڑھے گی، پیپلز کانفرنس۔ روزنامہ آفتاب کی ایک اور سرخی ہے، پاسپورٹ اور سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کی کلیئرنس کا معاملہ، بدترین قسم کی جانچ پڑتال، محبوبہ مفتی، ایگزیکٹو آرڈر قانون کی جگہ نہیں لے سکتا، عمر عبداللہ، تازہ آرڈر وزیر اعظم اور مرکزی وزیر داخلہ کے وعدوں اور نظریے کے برعکس، الطاف بخاری۔
انگریزی روزنامہ کشمیر ایج کی سرخی ہے ایجوکیشنل ٹرانسفارمیشن ہیپننگ ان J&K. LG meets Pradhan discusses implementation of NEP 2020. کشمیر ایج کی ایک اور سرخی 80% of new infections in J&K due to Delta variant. Chief Secretary reviews public health response to COVID, appeals CAB observance. J&K Education Department asks vaccinated staff to attend office. انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی ہے LG discusses PMGSY for strengthening rural connectivity with Union RD Minister. Shares various initiatives of government regarding NEP with Union Education Minister. Stolen rice cookers create bomb scare on Srinagar Gulmarg highway. ایک اور سرخی کشمیر امیجز کی unemployed dental surgeons stage protest demand jobs. اب باری ہے بین الاقوامی سرخیوں کی. امریکہ اور برطانیہ نے بحری جہاز پر حملے کا الزام ایران پر عائد کر دیا. نیو یارک میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 10 افراد زخمی. اسماعیل ہانیہ ایک بار پھر حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ منتخب. امریکہ میں لاک ڈاؤن کا امکان نہیں ڈاکٹر فاؤچی. ٹرمپ کے مالی معاملات پر پھر سوالات اٹھنے لگے. سعودی عرب کے غار سے انسانوں اور جانوروں کی ہزاروں ہڈیاں دریافت. افغانستان کے نصف سے زیادہ اضلاع طالبان کے قبضے میں چلے گئے. امریکی اخبار. شام کی افواج کا جنوبی علاقے میں آپریشن 2000 خاندانوں کی نقل مکانی. جو بائیڈن انتظامیہ افغان پناہ گزینوں کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کرے گی. نائجیریا میں فوجی قافلے پر گات لگا کر حملہ، 15 اہلکار ہلاک. اوباما کریں گے کورونا کو چیلنج، 500 مہمانوں کے ساتھ سالگرہ منانے کی تیاری. کویت نے ویکسین لگوانے والے غیر ملکیوں کے لیے دروازے کھول دیے. افغان فورسز کے ہاتھوں ایک دن میں 455 طالبان جنگجو ہلاک ہوئے. افغان وزارت دفاع. یہ سرخیاں روزنامہ ندائے مشرق کے عالمی صفحے کی سرخیاں ہیں. روزنامہ سری نگر نیوز کے عالمی صفحے کی سرخی ہے ہمارے سیکیورٹی پلان کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، اشرف غنی. روزنامہ الحیات کے عالمی صفحے کی سرخی ہے ٹرمپ صدارتی انتخابات میں دھوکہ کا ثبوت پیش کریں گے. سعودی ریڈیو نے 24 گھنٹہ اردو نشریات کا آغاز کیا. اب تک صرف 2 گھنٹے کا دورانیہ اردو کے لیے خاص تھا. ویکسین نہ لگوانے والوں کی سعودی عرب میں عوامی مقامات پر روک. جاپان کے مزید 4 صوبوں میں ایمرجنسی نافذ. امریکہ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 4 افراد ہلاک. صوبائی دارالحکومتوں پر حملے کے بعد افغانستان میں طالبان اور فوج کے درمیان شدید لڑائی. شیخ جرح سے فلسطینیوں کی بے دخلی، اسرائیلی سپریم کورٹ میں سماعت. فوج اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان جھڑپ میں 20 افراد ہلاک، 90 زخمی. نیکول پیشینان آرمینیا کے وزیر اعظم مقرر. زامبیا میں تشدد روکنے کے لیے فوج تعینات. اب چلتے ہیں کھیلوں اور کھیلوں کے کھلاڑیوں کی سرخیوں کی طرف. ٹوکیو اولمپکس میں روسی کھلاڑیوں کے بیچ کوئی مثبت ڈوپنگ معاملہ نہیں، IOC. راجیہ سبھا نے سندھو کو مبارکباد دی. کشمیر چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ چوتھا ایڈیشن 3 اگست سے شروع. JKPL ایڈیشن 1 رائل اسٹیٹ سلطان واریئرز اور MAA کے کرکٹ کلب فاتح. ٹوکیو اولمپک 2020 نشانہ بازوں نے پھر بھارت کو مایوس کیا. ہندوستانی خاتون ہاکی ٹیم نے تاریخ رقم کر دی، پہلی مرتبہ سیمی فائنل میں. دوتی چند خواتین کی 20 میٹر دوڑ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام. سابق اسپنر شین وانگ کو کووڈ نے اپنے لپیٹ میں لیا، کووڈ-19 مثبت. مارسیل جیکبز کو پر لگ گئے، تیز ترین مرد ایتھلیٹ کا اعزاز حاصل.
ویمنز 100 میٹر ہولڈرز میں جیمسن کا نیا اولمپک ریکارڈ۔ مجھے اپنی ٹیم کی کارکردگی پر فخر ہے، رانی رامپال۔ سیمی فائنل ہارنے کے بعد مایوس تھی، کوچ نے حوصلہ دیا سندھو۔ جاپانی ایتھلیٹس مسلسل دوسرے روز سونے کا کوئی تمغہ نہ جیت سکے۔ آسٹریلیا کو شکست دینے میں کسان کی بیٹی نے تاریخ رقم کی۔ کم ترین T20 اننگز میں 20 نصف سنچریاں، بابر نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ٹوکیو اولمپکس، برطانیہ کے میکس وائٹ لاک نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا تیسرا میچ بھی بارش کی نظر۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا میچ ہی بارش کی وجہ سے نہیں کھیلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں اختتام کو پہنچتی ہے۔ ایڈیٹر محسن خان کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ خوش رہیے، خوشحال رہیے، اللہ نگہبان۔